اس علم سے آگے دوسرا علم ہے. یہی تو پوچھ لیا تھا لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اے اللہ کے نبی اس وقت میں. اب تقریر سن کے وہ کہنے لگا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہوگا اس وقت دنیا میں؟ سب سے بڑا عالم کون ہے اس وقت دنیا میں؟ تو آپ نے فرمایا میں ہوں. کیوں؟ نبی آپ تھے، رسول آپ تھے، کتاب بھی آپ کو دی گئی تورات. ان سے بڑا کون تھا اللہ کا علم رکھنے والا؟ کوئی بھی نہیں تھا. صحیح کہا. کون ہے آپ سے بڑا اس وقت میں؟ کوئی بڑا عالم ہے؟ نہیں میں ہوں. بات تو صحیح کہی، لیکن ظاہر الفاظ کے اندر عاجزی نہیں ہے. الفاظ کے اندر عاجزی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فوراً وحی نازل ہو گئی، اے موسیٰ تمہارے سے بھی بڑے بڑے علم والے ہیں، تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اس وقت میں بڑا عالم ہوں؟ تو فرمایا اچھا میرے سے بڑے بڑے، تو جب کتاب تو میرے پاس ہے، میرے سے بڑا کون ہوگا؟ کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ میرے سے بڑا عالم کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ سمندر کی طرف سفر کرو اور توشہ ساتھ میں لے لو جی، اور وہاں تمہیں ایک آدمی ملے گا جی، اس سے ملاقات کرنا، وہ بڑا علم رکھتا ہے. اب پہنچے وہاں وہ آدمی مل گیا. کون؟ خضر. حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا حضرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، پاس رہ کے تو پتہ چلے گا کچھ. تو کہا میں حضرت آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. تو فرمایا رکھ تو لوں گا مگر تمہارے سے صبر نہیں ہونے کا، تم برداشت نہیں کرنے کے میری باتوں کو، تم دوسری لائن کے، میں دوسری لائن کا ہوں. نہیں بھائی صبر کرنا تو اپنے اختیار میں ہے، میں صبر کروں گا، میں کچھ نہیں کہوں گا. اچھا چلو چل لیے. جس کشتی میں سوار ہو کر چلے تھے وہ بڑی اچھی تھی، خوبصورت تھی، نئی تھی. اس میں سوار ہو کے چلے، پیسے دینے لگے، اس نے پیسے نہیں لیے. تم تو بھائی اللہ والوں کی شکل معلوم ہو رہی، بھلے آدمی معلوم ہو رہے، تم میں سے پیسے نہیں لیتا، میری تو اس میں تمہارا بیٹھنا ہی برکت کا ذریعہ ہے، میں پیسے نہیں لیتا. جب اتر کے چلنے لگے اتنا سے کونے پہ سے ذرا سا تختہ توڑ دیا حضرت خضر علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا حرکت کر دی؟ اس نے بیچارے نے پیسے بھی نہیں لیے، تم نے اس کی ناؤ توڑ دی، یہ کیا سلوک کرا تم نے؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو. اوہ واقعی کہا تھا میں نے، غلطی ہو گئی، اب نہیں کچھ بولنا. پھر چلا گیا. پھر چلتے چلتے ایک جگہ بستی میں وہ پہنچے، بیٹھے اٹھے کہ کسی نے بھی پانی کو کھانے کو نہیں پوچھا. بس مہمان ہیں اوپر سے ہیں بیچارے بیٹھے ہیں، بھائی کھانا ٹائم ہو رہا ہے کھانا کھاؤ گے؟ یوں پوچھ رہے تھا، کسی نے نہیں پوچھا. بس جب باہر نکلنے لگے ایک دیوار جو جھک رہی تھی گرنے کو ہو رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگا کے اسے اور سیدھی کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عجیب آدمی، ان ظالموں نے تو پانی تک کو نہیں پوچھا کسی نے سارے گاؤں میں، اور تم نے مفت صفت میں ان کی دیوار سیدھی کر دی. نہیں کہہ دیتے بھائی دو آدمیوں کو کھانا کھلا دیو، ہے نا؟ انہوں نے کچھ بھی نہ کہا، دیوار سیدھی کر دی. خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گے، نبھا نہیں سکو گے، صبر نہیں کر سکو گے. باقی پھر غلطی ہو گئی مجھ سے. اچھا اب کی مرتبہ اگر میں نے صبر نہ کیا تو مجھے الگ کر دیا. اپنا فیصلہ بھی دے دیا، الگ کر دی. صبر نہیں کیا، صبر کر لیتے اور پتہ نہیں کیا کیا عجائب دیکھنے میں آتے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے. بھائی یوں کہہ دیا. آگے چلے بچے کھیل لیتے. بھائی ایک بچہ کھیلتا خضر علیہ السلام پہنچے اور جا کے اسے نیچے ڈال کے یوں ٹینٹ میں دبا دیا اس کا، اور جب تک دم نہیں نکلا اسے چھوڑا نہیں. جب وہ مر گیا خضر علیہ السلام سے منہ سے کہا یہ کیا ختم کر دیا تم نے، ناحق قتل خون، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا بس جی اب تمہارا رستہ اور میرا رستہ اور، اب تمہارا میرا نباہ نہیں ہوگا، اب تمہارا رستہ اور میرا رستہ اور. لیکن یہ تین واقعے پیش آئے ہیں، ذرا انہیں سنتے جاؤ. انہوں نے کہا کیا؟ اب وہ جو میں نے کشتی میں عیب پیدا کیا تھا، آگے چل کر سپاہی کھڑے ہوئے تھے بادشاہ کی طرف سے، جو اچھی کشتی ناؤ آتی تھی اس پر ٹیکس وصول کرتے تھے. یہ غریب آدمی جنہیں ابھی کس طرح مصیبت بھر کے یہ تیار کرائی اور اسے چلا رہا تھا آمدنی کے لیے،
تو اگر اس کے اندر عیب نہ ہوتا تو وہ سپاہی اسے لوٹ لیتے اور اس پر ٹیکس وصول کر رکھ دیتے، کہاں سے بیچارہ بھرتا؟ تو میں نے اس کو مصیبت سے جان بچائی۔ اچھا، وہ جو دیوار میں نے سیدھی کی ہے، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے، مال دبا ہوا ہے، اگر یہ گر جائے گی تو بستی والے وہ سارا مال لوٹ کے لے جائیں گے، اس لیے میں نے سیدھی کر دی کہ اتنے وہ بچے بڑے ہو جائیں گے جوانی کو اور پھر اپنا مال حاصل کر لیں۔ سمجھے بھائی؟ نہیں سمجھے؟ کیا سمجھے؟ اب تو نہیں پھرو گے کسی کے پاس دیکھ لیجیے ہمارے گھر میں سے نکال دیجیے مال۔ دیکھو مال تھا لیکن نکلنے نہیں دیا اللہ نے، کیوں؟ اس لیے کہ جن کے مقدر کا ہے ان یتیم بچوں کو۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو لوگ پھرتے ہیں باولے ہوئے وہاں سے پتہ نہیں کہاں کہاں کھدواتے ہیں اور یہ کر رہے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر رکھا ہے ٹھوکروں میں نکل کر آئے، اور اگر مقدر نہیں ہے تو کتنے عاملوں کو لیا ہو تم کچھ نہیں ہو۔ یہاں جہاں مسجد کے پیچھے ہی لوہاروں میں کسی کو لائے، دیکھو جو ہمارے گھر میں مال ہے، ہاں اتنے فٹ پہ ہے، بس سارا کو لگا دیے کھدائی پہ، کھود کھاد کے خوب، پتہ نہیں کہاں سے لایا کم بخت وہ سانپ اور لا کے اس میں ڈال دیا۔ اب صبح کو اترنے لگا اس میں عمل پڑھنے کے لیے کنویں میں، تو کہ ارے کھینچو کھینچو کھینچو، کیا ہوا؟ بھائی یہ تو سانپ ہے، تو خطرناک سانپ۔ اب انہوں نے لائٹ جلاویں، یوں کریں، لالٹیں جھکاویں، سب دیکھیں تو واقعی سانپ پڑا۔ اور وہ تو بھیڑ لگ گئی سارے اس میں دیکھنے پہ، جو ان سے پہلے لے لیے تھے اور کئی دن تک وظیفے کرے تھے، کھا لیا وہ مفت میں رہا، اپنا یہ تو بھیڑ لگ گئی وہاں دیکھنے میں، اور یہ نکل کے اپنا سانپ جو کتنا مال لے گیا، اس کو تو نکل گیا، ان کا نکلو نہ نکلو، اس کو تو نکل گیا نہیں نکل گیا۔ ہمیں بھی آگے کہتے ہیں جی بتاویں مال، میں نے کہا بتا۔ ہمارے حضرت جی جلال آباد اللہ کے پاس ایک آدمی گیا یہیں سے، میں ساتھ تھا، تو انہوں نے کہا حضرت جب میں نے مکان لیا ہے، ایک مکان خریدا ہے۔ اچھا بہت اچھا، رہو اللہ تعالیٰ برکت دے۔ کہہ کچھ اور سنا کے لگا یہ مال بتانا اس میں۔ تو حضرت جی ذرا سے یوں بیٹھے تھے، ایک دم سیدھے ہو گئے اور سیدھے ہو گئے، اچھا بلاؤ مزدوروں کو، لگاؤ کھدائی، جو نکل گیا تو پکا بنا دینا خوب عالیشان، اور نہ نکلا اس سے بھی ہاتھ دھو دو۔ اب بیچارہ چپ، اور میں مسکرایا۔ حضرت نے فرمایا بھائی ان چکروں میں نہیں پڑا کرتے، جاؤ اپنا رہو، اللہ تعالیٰ اس مکان میں برکت عطا فرمایا۔ جب مقدر ہوتا ہے چیز ٹھوکروں میں آتی ہے، نہیں سمجھ بھائی؟ تو یہ اس سے سبق ملا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے لگا دیا اس میں، دیوار سیدھی کرو تاکہ یہ مال حفاظت سے رہے، ان یتیم بچوں کا مال ضائع نہ ہو۔ تو قرآن کریم پر ہمارا ایمان ہے۔ بس تیسری چیز، وہ جو بچہ تھا وہ بڑا ہو کر کے کافر ہوتا اور اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ نیک ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ میں مل کر کفر پر آ جاتے اور ان کا ایمان خراب ہو جاتا، اس لیے میں نے اس بچے کو ختم کر دیا تاکہ اور دوسرا بچہ اللہ ان کو عطا فرمائے گا جو نیک ہوگا اور ولی اللہ ہوگا۔ تو یہ اچھا ہوا برا ہوا بھائی؟ لیکن کون کر رہے ہیں ان کو؟ خضر علیہ السلام۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے ان کی ڈیوٹی انہی کاموں پہ لگائی ہے، انہی کاموں پہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ وہاں جو پتھر گڑھ جب میں گیا، اچھے خاصے گئے وہاں دوپہر کو، وہ تو شام تک رات تک پانی چڑھ گیا جمنا، اتنا چڑھ گیا کہ جمنا نے چاروں طرف سے گھیر لیا، پتھر گڑھ بیچ میں آ گیا، لوگوں کے منہ اتنے سے نکل گئے، بغیر گشت کے مسجد بھر گئی، ہے نا؟ جیسے اجڑ گئے، تم تو گیا سارا تو گاؤں۔ بس وہ فجر کے بعد بیان ہوا، بیان کے بعد دعا مانگ کے ہم اللہ سے دعا مانگ کے چلے، تو وہ مولوی ہارون صاحب ہیں وہاں، انہوں نے اطلاع دی، کہنے لگے 3 لاکھ پانی اور کوئی نمبر ہوگا اس کا، 3 لاکھ پانی اور چھوڑ دیا۔ تو کہنے لگے بھائی تو اور پانی چھوڑ دیا نا، تو خدا رحم کرے۔ تو باہر نکل کے جب نکلے تو وہ ایک حاجی جی تھے بیچارے، مولانا رشید کے والد کا نام ہے حافظ جی، ابراہیم تھا جی، ابراہیم۔ وہ کہنے لگے مولوی، میں نے کہا جی، کہنے لگے چل تجھے جمنا دکھا کے لاؤ۔ بس میں نے کہا میں کیا دیکھوں گا جمنا کا، کیا نہیں چل، بس چل دے، کتنے لوگ پیچھے ہو گئے، اور جمنا دیکھا تو ٹھانٹے مار رہی ہے، بہت سارا گرگان تک پانی پانی، ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، کہیں پتہ ہی۔ تو میں سب سے پیچھے کھڑا ہو گیا، میں اس پہ پہنچ گیا، وہ جو کڑا تھا باندھ
اس پر پہنچ گیا تو وہ کہنے لگے جی اس پہ نہ چڑھو، پیچھے آ جاؤ، کیا خبر کہاں سے ڈانگ گرے۔ تو پانی جب کٹاؤ کرے تو ڈانگ گرتی ہیں بری طرح سے، پتہ نہیں کہاں سے کٹا، وہاں نہ کھڑے ہو، خطرے کی جگہ ہے۔ میں نے چپ رہا، میں نے کہا دعا تو ابھی نکلے گی دل سے جب خطرے میں کھڑے، یا نہیں؟ دعا تو جب بھی نکلتی ہے نا جب آدمی کو دل کو لگے، بولنا تھا اللہ شیطان طوفان سے بچائیے، لا الہ الا اللہ، یہ دعا۔ اور جب دل کو لگے اسی وقت اے اللہ اے اللہ، اب دیکھو کہاں سے نکل رہی، اللہ اللہ۔ تو میں نے وہاں کھڑے ہو کر دعائے حزب البحر پڑھی وہاں، اور پڑھنے کے بعد پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ شام تک معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے پانی ادھر سے پانی نے رخ ہی موڑ دیا، پہلی طرف کو چلی گئی، ادھر جو ٹکر مار رہی تھی گاؤں کی طرف باندھ گرا رہی تھی، ادھر سے جمنا نے رخ موڑ دیا، پر کو چلی گئی۔ اللہ کا حکم 3 دن کے بعد راستہ ملا، تو جب ہم وہاں سے چلے ناؤ میں، پھر ناؤ جب چلنی بند ہو گئی تو پھر پیدل چلے، ایک آدمی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جوتے ہاتھ میں لے کے پانی میں کوئی جتنے پانی میں جا کے وہاں نوادے چڑھے، تو پانی میں کو چل کر کے ہم گئے، ہم نے یہ نظارے دیکھے۔ تو کئی سال کے بعد پھر جمنا چڑھ گئی، تو وہاں سے انہوں نے فون کیا کرانے سے یہاں آدمی آیا میرے پاس موٹر سائیکل لے کے، کہنے جی تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں نے کیوں؟ کہ جمنا چڑھ رہی۔ میں نے کہا میری دادی لگے میری دادی لگے کیا وہ جمنا؟ کہنے جی چلو۔ میں نے کہا تو دل پھنس گئے تھے ہے نا، اس میں تو آدمی پتہ نہیں کیا کرے۔ خیر جو نہیں ماننے، میں نے تعویذ کچھ لکھ کے دیا اللہ کا کلام، میں نے کہا جاؤ وہاں کھڑے ہو، جدھر سے وہ ٹکر مار رہی ہے وہاں کھڑے ہو کے طاقت سے ڈھیلے میں باندھ کے دور سے پھینکنا اس کو جہاں تک بھی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم باندھنا بن گیا، پھر وہ پانی ادھر سے بھی ہٹ گیا، وہاں سے چھوڑ کے پرلی طرف کو چلا گیا۔ اللہ جہاں وہ جا کے ڈھیلا گرا، تعویذ گرا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی۔ تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ جب میں وہاں سے نیچے اترا تو جب وہاں سے واپس آیا تو ایک حاجی جی ان کے بھائی تھے دوسرے، حاجی کریم، وہ کہنے لگے مول صاحب، میں نے کہا بھائی، کہنے لگے خواجہ خضر سے بھی ملاقات ہوئی نہیں؟ مجھے آنکھیں بند کر کے پڑھ رہا تھا نا وہ، کہنے لگے خواجہ خضر سے ملاقات ہوئی یا نہیں؟ میں نے کہا اگر ہوتی تو کیا کرتا، اگر ہوتی تو کیا کرتا؟ کہنے لگے اس سے کہتے کہ اسے پانی کو اونگے کو لے جا۔ دیکھا، میں نے کہا حاجی جی خواجہ خضر کس کے قبضے میں ہیں، کس کے اشارے سے چلتے ہیں؟ کہنے اللہ کے۔ میں نے کہا ہم اللہ سے کہہ کے آئے، بس بے فکر۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت خضر باطنی انظام تکوینی جسے کہتے ہیں انجام دے رہے ہیں، اور نبی موسیٰ علیہ السلام باہر سے شرعی نظام کو چلا رہے ہیں، تو ان کو اس کی خبر نہیں، آج پتہ چل گیا۔ اور ہمیں قرآن پڑھنے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے، تمہارے کرنے سے نہیں ہوتا۔ گاڑی چلنی ہے لے کے چلے ہیں، نہیں ہے گاڑی، تمہیں پتہ نہیں آگے چل کر ایکسیڈنٹ ہونا ہے اور اس گاڑی کا ناش ہونا ہے، کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے ہیں۔ فیصلہ کیوں کیا وہ آپ جان لو کیوں کیا۔ وہ جاننے کی بات یہ ہے کہ جیسے وہ اعمالکم و اعمالکم، تمہارے اعمال ہی تم پر حاکم ہیں، مسلط ہیں، وہ جو عمل ہے وہی جا کے تو ڈوڑا بنے گا بیچ میں، اور وہی تمہاری گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرا۔ ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ گئی عاجزی اور تفویض، سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ آیا کچھ سمجھ میں؟ سمجھ میں آتی نہیں، سمجھ نہیں آتی، سمجھنے کی نیت سے نہیں بیٹھتے۔ اگر سمجھنے کی نیت سے بیٹھیں تو بہت کچھ لے کے جاؤ، اور بغیر پڑھے لکھے، بغیر کتابوں کے تم وہ چیزیں لے کے جاؤ جو ہمیں بڑوں سے ملی ہیں، ہم تمہیں پیش کر رہے ہیں، تم لیتے تو نہیں۔ بس جہاں سے اٹھے کان جھاڑے اور وہاں چلے گئے تھے مجلس میں، گئے تھے، بڑی اچھی باتیں ہوئی، کیا ہوئی مجھے پتہ نہیں، اتنے پڑھے لکھے نہیں ہم، پڑھے لکھے نہیں، تو سن کے تو آدمی سمجھ جائے، سن کر آدمی سمجھ جائے۔ تو اس لیے جو بات سیکھو، سنو، اسے گنو، عمل میں لاؤ، اور پھر اسے دوسروں کو بھی پہنچانے کا موقع مل جائے گا۔ عجز اور تفویض کا آج موضوع تھا، اور اس سے بات چلی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا مقرب بنا لیتے ہیں، ساری دنیا اس کے قدموں میں جھکتی ہے، ساری دنیا اس کے قدموں میں جھکتی ہے۔ بڑے بڑے عالموں کو ان کے قدموں میں جانا پڑتا ہے، جس کو اللہ اپنا مقرب بنا لے۔
تو وہ جادوگروں کے اوپر سے وہ بات چل رہی تھی، وہ بیان سنایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی عاجزی اور تواضع نصیب فرمائے۔ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہم کسی قابل نہیں ہیں، ہم کسی قابل نہیں ہیں، کوئی ہنر پلے نہیں ہے، کوئی عمل پلے نہیں ہے، بس اللہ کے فضل پر بیڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں صراط مستقیم پر قائم فرمائے۔ آنکھیں بند کرو۔